لفظ موت سنا ہے بس. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، اتنی بربادی آئے گی، اتنی تباہی آئے گی، اتنے لوگ تباہ ہوں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، قرآن پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا، ہر کمرے سے، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر ہوٹل سے، ہر عمارت سے، چاروں طرف سے کنجری کی آواز. فرمایا ہر گھر سے کنجری کی آواز آئے گی، اور حالات یہ بنیں گے، جنازہ بڑے شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، حالانکہ حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی موجود نہیں. تو کون سا دور ہے؟ وہ یہی ہے. ہم نے جس دفعہ جب دور حدیث پڑھا اور یہ حدیثیں آتی تھی تو ہم تو لڑ پڑتے تھے استادوں سے کہ سارا جان کنجر ہو جائے گا، ہر گھر سے کنجری کی آواز کیسے آئے گی؟ نبی کی بات دیکھ لو، ٹی وی نے ثابت کر دی کہ نہیں. مولوی کے گھر سے، پیر کے گھر سے، ماسٹر کے گھر سے، پروفیسر کے گھر سے، پیر کے گھر، سب کے گھر سے کنجری کی آواز آ رہی ہے، اور اس پر افسوس کسی کو نہیں. خوش ہو رہے ہیں. کون سمجھائے تمہیں کہ تم نے معصوم بچوں کو، اپنی معصوم بچیوں کو بدماش بنا دیا، بےغیرت بنا دیا، اور جس کی جی بےغیرت ہوگی اس کے پلے کیا رہ گیا؟ ٹیپ چلتی ہے، گانا ہو رہا ہے، بیٹی چائے لا رہی ہے، کھانا لا رہی ہے، گردن مار رہا ہے باپ. ہاں کبھی کبھی وہ بچی سوچتی ہے بے غیرت اور کسی سے نہیں شرماتا تو مجھ سے بھی شرماتا. تیری دھی ہوں میں تو، تیری چھوٹی بہن ہوں میں تو، مجھ سے تو شرم کر. بالکل نہیں. اور اونچی آواز. بسوں میں، ویگنوں میں گانا بجانا ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سارا ملک کنجروں کا ہی بن گیا. اس دور میں تم ایمان لے کے مرو گے، اس دور میں تمہیں کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ سکتی ہے. اس دور میں بھی بعض اللہ والوں کو اللہ پاک ایسی موت دیتا ہے کہ دوسروں کو بھی رشک آتا ہے. چند مہینے ہوئے، سال بھی نہیں، مولانا عبد الغنی صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ ہمارے مسلک کے عقیدے کے رحیم یار خان میں ایک عالم تھے، مغرب کی جماعت خود کروائی مسجد میں. بعد میں 2 سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے موت آ گئی، وضو کے ساتھ موت آ گئی، اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے موت آ گئی. اور یہ طریقہ کس کا ہے؟ کبھی آپ لوگ غور نہیں کرتے. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے 1 2 نہیں 72 لاش پڑی ہیں. خاندان کا خاندان ذبح ہوا پڑا ہے. اور بقول مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے خود کے بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے، تلواروں اور تیروں کے. لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ حسین نے جھولی
پبلک کے سامنے، فوج کے سامنے، لشکر کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے جولی نہیں پھیلائی. حسین کتنا غیرت والا ہے، پانی نہیں مانگا، پیاسے چلے گئے، کوئی سوال نہیں کیا. اب اللہ کے حضور میں ایک سوال کیا ہے، یا اللہ میں نے اپنے نانے سے سنا ہے کہ سجدے کی موت بڑی اچھی ہے، میں سارا خاندان دے چکا ہوں، جو میرے پلے تھا سارا ہی دے دیا، میں بھی اب تیار ہوں، سجدے کی موت مانگتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نانا نے فرمایا جس حال میں مرے گا قیامت میں اسی حال میں اٹھے گا. میرے مولا میں تو سجدے سے اٹھنا چاہتا ہوں. تمہارا بھی دل کرتا ہے کہ سجدے میں موت آئے؟ زور سے بتاؤ. ہاں، تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا خیال ہے کہ دکان پہ بیٹھے بیٹھے اسرائیل کان میں کہے گا کہ وضو کر کے مسجد میں سجدے میں جا کے پڑھ جا، میں آ رہا ہوں. نماز پڑھتے نہیں، سجدے کی موت کی تمنا ہے. کس طرح سجدے میں موت آ جائے گی جب نمازیں کئی مہینوں کی قضا ہو جاتی ہیں، تو سجدے کی موت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ پھر تو ایسی موت آئے گی. ملتان میں ایک بہت بڑے افیسر کا اخبار میں بھی آیا کہ لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا اوپر ہی مر گیا، زنا کرتا کرتا مر گیا. خدا کی قسم اخباروں میں آیا. میں اس کا نام جانتا ہوں، اس کا محکمہ جانتا ہوں، جان کے نام نہیں لیتا. مجھے پتا ہے وہ کون سے محکمے کا افیسر تھا، مجھے معلوم ہے ملتان کے کون سے علاقے میں اس کی کوٹھی تھی. آج زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. اور آپ کو فکر نہیں بالکل، جیسے اللہ کی طرف سے نوٹس آ گیا ہو کہ ساری دنیا مرے گی ہے، بس آپ کو تو میں نے موت دینی نہیں. اور ہزاروں کو تم نے ہزاروں کی قبروں پر مٹی ڈالی، ہزاروں کے جنازے پڑے، کندھے دیے، اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ فرمانے لگے ہونا کیا تھا، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا، خبر نظر آئی نہیں. عثمان بیٹھ کے رونا شروع کر دیا کرتے تھے. اتنے روتے داڑھی سے آنسو گزر کر زمین پہ ٹپکتے. کسی نے پوچھ لیا امیر عثمان تجھے کیا غم ہوا؟ نبی نے تیرے بارے میں 10 مرتبہ دنیائی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، تجھے کیا غم ہے؟ فرمایا غم کی بات کوئی نہیں، یہ قبر ایسی اندھیری کوٹڑی ہے، اس میں ایک نہ ایک دن آنا پڑے گا. مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو. اتنا سخت منہ کڑوا ہوتا ہے، قیامت قائم ہو جائے گی مگر منہ سے تلخی نہ جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھا رہے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پر لے کے چلیں گے، زندہ کر کے دکھانا. تشریف لے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا.
علماء کرام نے لکھا ہے کہ نوجوان زندہ ہو کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. اچھا توبہ، تو کئی ہزار سال پرانا آدمی ہے. جی ہاں، نبی کا دماغ نبی کا ہوتا ہے. فرمایا اتنا عرصہ جو قبر میں گزار بیٹھا، کچھ قبر کی خبر تو بتا. فرمایا قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کا کچھ حال بتا، قبر کی تو خبر بتا، قبر کا کوئی منظر بتا. علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام آپ قبر کی خبر پوچھنا چاہتے ہیں، قبر کا حال معلوم کرنا چاہتے ہیں، قبر کا ماحول معلوم کرنا چاہتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ کتنا عرصہ گزر گیا میری موت کو، مگر مالک کی کائنات کی قسم میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک اس وقت بھی میرا سارا جسم کڑوا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. لفظ ذائقہ قرآن نے استعمال کیا ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے. جہاں رگے رگے ٹوٹتی ہیں، قرآن میں ہے 360 رگیں ٹوٹتی ہیں، کڑا کڑا کر کے 360 اعضاء ٹوٹتے ہیں. تو منہ میں بھی کوئی ذائقہ آتا ہے، نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا وہ ذائقہ کیسا ہے. گجرانوالے کے نوجوان مسلمانوں، میں تمہیں بتانے کے لیے آیا، اس آخری عمر میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا. مالٹا کھاتے ہو، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، موسمی کا آپ لوگوں کو ذائقہ معلوم ہے، فلٹر کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا زبان کو ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، زمانے بھر کے پھلوں کا، فروٹوں کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں جوسوں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے. پر اے نوجوانوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ انہوں نے تمہیں بتایا نہیں اور تمہیں تیرے منہ میں آیا نہیں. تجھے معلوم کیا ہے کہ کس طرح موت آتی ہے؟ وہ بھی ایک نرالا ذائقہ ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو. اتنا گھبراہٹ آئے گا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. فرمایا او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو. اتنا شدید پسینہ آئے گا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے لہو رت خون بلد ہے. موت کا ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا. تجھے کیا معلوم ہے موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتی ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے. فرمایا کلا اذا بلغ التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹیں گی، اعضاء چھوٹیں گے، آنکھیں پھٹ گئی، دوسرا آدمی بند کرے گا.
دم نکلتے وقت منہ چر گیا، منہ پلوان کا ہے، بند کرنے کی ہمت نہیں، ہاتھ کی انگلیاں بند رہ گئی، کھول نہیں سکتا، الگ الگ پیر ہیں، ایک جگہ آدمی اپنے پیروں کو اکٹھا نہیں کر سکتا، بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی نہیں کر سکتا، مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتا۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں اب تو موت بھی ایسی آ رہی ہیں، کفن کا ٹکڑا بھی ملے گا کہ نہیں، قبر کی مٹی نصیب ہوگی کہ نہیں، جنازہ بھی ملے گا کہ نہیں، غسل بھی ملے گا کہ نہیں۔ جہاں ضلع جنگ میں ہیڈ تریمو ہے، میں ایک دن وہاں گیا تھا تو بتا رہے تھے کہ دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، سرکاری آدمیوں نے اس کو پکڑا اور نکال کر بستی والوں کے ذمے لگا دیا کہ بھئی مسلمان کی میت ہے، آخر دفن کفن کرو۔ مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا، اعلان کیا، بی بی بہنوں، دو دو چار چار آنے بچوں کے ہاتھ چندہ بھیجو، بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ پیسے آ گئے، کفن خرید لیا، جنازہ پڑا، کفن پہنایا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتہ چلا جس پہ ٹکے ٹکے چندے کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔ اس گھمنڈ میں نہ رہا کرو میں کوٹھی والا ہوں، میں بنگلے والا ہوں، میں بڑی دکان والا ہوں، یہ نصیبے کی بات ہے۔ ہم نے کروڑا پتی بندوں پہ چندے کا کفن پڑتے دیکھا، ملا بھی نہیں، ہزاروں صورتیں ہو جاتی ہیں۔ ابھی چند مہینے ہوئے ملتان کے قریب پیرا غیب اسٹیشن پہ رات کے 2:05 پہ سپر ایکسپریس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ گورنمنٹ نے اخباروں میں اعلان کیا کہ 6 بوگی تباہ ہو گئی اور 5 بندے مرے، یعنی ایک بندہ 2 بوگیوں میں لٹکا ہوا تھا۔ مگر وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ ٹرک بھر بھر کے لاشوں کا پتہ نہیں دریا میں پھینکے یا کسی ڈربے میں دبا دیے۔ اچھے خاصے لوگ کو کھاتے کماتے، خدائی قسم آج تک نہ جنازہ ملا نہ کفن ملا، خبر بھی نہ ملی۔ کبھی تو اپنے مقدر پہ بیٹھ کے رویا کر کہ نہ جانا میرے نصیب میں کیا ہے، ڈرتا ہی نہیں۔ وہ ایک بہت بڑا سیٹھ آدمی تھا، بڑا مالدار، بڑی تجارت تھی، بڑا سیٹھ تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑی خوبصورت بیوی تھی۔ رات کا موسم ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، برف باری ہے، میاں بیوی مل کر دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، دل لگی ہو رہی ہے، مذاق چل رہا ہے۔ اچانک کسی نے دروازے پہ دستک دی، کنڈی کھٹکھٹائی۔ شیخ صاحب باہر نکلے، دیکھا ایک فقیر کھڑا ہے، اس نے کہا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں۔ اچھا، تو نے ہمارا مزہ کرکرا کر دیا، مزہ سارا بگاڑ دیا، دن تھوڑا مانگنے کے لیے رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے۔ فقیر کے منہ پہ تماچے مارے، لاتے ماری، وہ تو سب کی سنتا ہے۔ پہلے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس نے اس دروازے پہ صدا کر دی، اعلان کر دیا واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو غنی ہے، سارا جہان تیرے دروازے کا گداگر، فقیر محتاج۔
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں، تمام کے تمام میرے دروازے کی فقیر ہو، محتاج ہو، میں غنی. فقیر نے سوال کر دیا، میرے مولا مانگی روٹی پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، مانگی روٹی ملی لاتے تیری مرضی. رب بے نیاز ہے، دینے پہ آئے تو دیر نہیں، لینے پہ آئے تو دیر نہیں. آج یہ گودام گیا، کل وہ اڈا گیا، پرسوں وہ دکان گئی، چند دنوں میں ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا. جو بیوی ہر وقت دیکھ کے اپنے گھر والے کو مسکرایا کرتی تھی، ہنستی تھی، وہ بھی رو کے کہنے لگی اب تو روٹی بھی نہیں ملتی، میری جان بھی چھوڑ، طلاق دے. میں کہا ٹھیک ہے، تو کیوں رہے گی؟ اب جب میرے پاس روٹی بھی نہیں تو کیوں ٹھہرنے لگی؟ طلاق دے دی، وہ چلی گئی. حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس عورت نے دوسری جگہ جا کر شادی کر لی. عین ویسا ہی وقت ہے آدھی رات کا، ٹھنڈی ہوا، یخ موسم، برف باری. اس عورت یہی ہے، خامن اس کا دوسرا ہے، مل کے کھانا کھا رہے ہیں. کسی نے دروازے پہ دستک دی، اللہ نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں، اللہ نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں. اس کا خامن کہنے لگا یہ عام فقیر نہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے بچے بھوکے ہیں یا کوئی عورت بھوکی ہے یا اس کے پیٹ میں کئی دن کا فاقہ ہے. ہم نے تو دوپہر کے بعد بھی کھایا تھا، اور پکا لیں گے. یہ سارا ہی کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دیا. عورت کھانا دینے گئی، واپس آئی تو روتی ہوئی آئی. گھر والا کہنے لگا فقیر کو دیکھ کے ڈر گئی؟ نظر نہیں. اور کھانا پکانے کی فکر میں رو رہی ہو کہ نہیں؟ روئی کیوں؟ اور کہنے لگی اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کر رونا آ گیا. میرے دروازے پہ جو بھیک کے ٹکڑے مانگنے آیا تھا، خیرات مانگنے آیا تھا، آدھی رات دستک دی تھی، مانگا تھا، میں نے اس فقیر کو پہچان لیا، میں نے اس کو جان لیا. میرا پہلا بہت بڑا اپنے زمانے کا سیٹھ آدمی میرا پہلا خامن تھا. وہ گھر والا کہنے لگا اگر گھبراہٹ کا اظہار نہ کرو، ہم بھی کوئی اللہ کی بے نیازی بتا دیں. کہ آپ کیا بتائیں گے؟ اللہ کی یہ بے نیازی ہے، میں ہی وہ فقیر ہوں جس کو تیرے خامد نے لاکھیں چماچے مارے تھے. آج اس کی جگہ میں ہوں، میری جگہ وہ ہے. فعال لما یرید، جو چاہے کرے، کون روک سکتا ہے؟ کون دم مار سکتا ہے؟ مالداروں کے دماغ میں قدرتی خرابی ہوتی ہے، ہر وقت میں بڑا، میں بڑا. ہاں میں کتنا بڑا ہوں، کتنی دکانیں ہیں، کتنا بڑا مکان ہے، کتنی بڑی کاریں ہیں، کتنی کوٹھی ہے. خدا کی قسم جب اللہ میاں پکڑتے ہیں نا، ہمارے ملتان شہر میں ایک شیخ صاحب تھے، 24 کمرے کوٹھی میں سارے ایئر کنڈیشن. ایک مہینے کی 7 تاریخ کو تو شیخ صاحب فوت ہو گئے. ایک بیٹا تھا، 18 تاریخ کو بیگم صاحبہ فوت ہو گئی، 27 تاریخ کو بچہ فوت ہو گیا،
قسم ہے پروردگار کی، اس کی کوٹری میں نے کتے بھونکتے دیکھے. کوئی دیر ہے؟ تمہیں یقین نہیں آتا دنیا اجڑ رہی ہے، تمہیں موت کا یقین نہیں. اس لیے مجذوب کہتا کہ خیال کیا کر دفعتاً سر پہ جب آ پہنچے اجل، دفعتاً سر پہ جب آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل. جائے گا یہ موقع نکل، پھر نہ آتا آئے گی یہ عمر بے بدل. قبرستان سے گزرتے ہیں لوگ، پتہ ہے یہ فلاں شیخ کی قبر ہے، یہ فلاں بچ کی قبر ہے، یہ فلاں رانے کی قبر ہے. کھڑا ہو کے سوچتا کبھی نہیں کہ ایک دن میں بھی تو یہیں آ جاؤں گا، مجھے لوگ یوں یہیں ڈال جائیں گے، نہ جان ہوگی نہ پہچان ہوگی. کسی کو کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ذرا سنبھل کی چل. بڑے بڑے حسین آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، زمین نے سب کھا لیے. کئی جوانوں نے دم نہ مارا، وقت آیا تو سیدھے ہو گئے. مبارک ان لوگوں کے لیے ہے. ہمارے ترمذی شریف بخاری شریف کے استاد حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساری رات حضرت کی مصلی پہ گزرتی تھی. فجر کی نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتے، مراقبہ کرتے، کپڑا منہ پہ ڈال کر دن چڑھے تک اللہ اللہ کرتے. حضرت کے بھتیجے نے آ کر آواز دی کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، کوئی جواب نہیں. پھر دوسری مرتبہ آواز دی، کوئی جواب نہیں. التحیات کی طرح بیٹھے ہیں، ہمت کر کے کپڑا ہٹا کے نبض تو دیکھی، اللہ والے نے ایسی اللہ اللہ کی کہ اللہ ہی کی یہاں پہنچ گئے. مراقبے میں وضو کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہی رخصت ہو گئے. برا نہ ماننا، تم حاجی بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، کبھی یہ خیال بھی کیا کتنا ستم ہے، کتنا افسوس ہے اگر بیوی کی جھولی میں موت آئی تو بیوی بے نماز، بی کی گود میں موت آئی دی بے نماز، بیٹی کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز، بھائی کے ہاتھ میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، اسپتال میں موت آئی، تیری میت کو اسپتال سے کھینچ کر باہر. تو بتاؤ یہ اتنے بے نمازی جنت میں جانے دیں گے؟ گھر کا خیال ہی نہیں کرتے کبھی. کوئی بیگم سے نہیں پوچھتا کہ نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، نماز پڑھی کہ نہ پڑھی. ڈرتے ہیں سارے. اگر 3 دن پوچھ لیا عشاء کے بعد جا کے کہ خراٹے تو لے رہی ہو، سو رہی ہو، نماز پڑھی کہ 3 دن پوچھ کے دیکھو، چوتھے دن آواز آئے گی تیرا بسترا ہو پرلی بیٹھک بچ گیا. سر کھا لیا کہ نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، سر کھانا ہے. اب نماز کو کہنے کو لوگ سر کھانا کہتے ہیں. اولاد نہیں سنتی. کئی سال کی بات ہے، ہم حیدرآباد جلسے پہ گئے، مولوی کہیں تھے، گرمی کا موسم تھا، کہنے لگے چلو گدو بندر گھوم کے آئیں گے. میں نے کہا چلو. پاگل خانہ ہے وہاں حیدرآباد میں، سلاخوں کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے.
کوئی کچھ بک رہا تھا، کوئی ٹکرے مار رہا تھا، ایک مولوی صاحب تسبیح پھر پڑھتے ہوئے پھریں، ایک آدمی ہمیں سے کہنے لگا بھائی یہ تو پاگل نہیں ہے، اس کو اشارہ کیا، وہ ہماری طرف آ گیا، میں نے کہا مولوی صاحب آپ کوئی پاگل ہے؟ میں نے کہا نہیں، پھر میں نے کہا آپ کو تشریف لے آئے یہاں، کہنے لگا 3 دن جماعت میں لگائے، 3 دن تبلیغی جماعت میں لگائے، ایسا نشہ چڑھا، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، نوؤں کو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز، نو ساروں نے ڈاکٹر سے مل کر پاگل خانے میں بند کرا دیا۔ اب تو نماز کے لیے کہتا ہوا بھی نہیں اچھا لگتا، کہیں تو تبلیغی جماعت کو کہتے ہیں او جی پہلے کافرانو تم مسلمان بناؤ، مسلمان آسی تو مسلمان ہے، سانو کی تبلیغ کر دے ہو لے، اور کہیں یوں کرتے ہیں جب دوسرے کو بتائیں گے نا جماعت چلتی ہے بسترے لے کے، ایک آنکھ تو بند کر لیں گے جیسے نشانہ مارنا ہو، اور ایک کھلی رکھیں گے، بستروں والے جا رہے ہیں، بستروں والے جا رہے ہیں، بستروں والے جا رہے ہیں، وہ بسترین کیا اپنا تیرے باپ کا تھوڑے اٹھا کے لائے ہیں، تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا بھائی؟ پاگل نہیں ہے یہ، اس سے اچھا اعلیٰ اونچا دنیا میں کام کوئی نہیں۔ علماء کرام کی محنت نے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ 20 سال تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کے موت کا انتظار فرمایا، 20 سال، مذاق نہیں ہے۔ کون مدینے کی موت کو پسند کرے؟ یہ تو تم سارا دن سنتے ہو نا، مدینہ مدینہ مدینہ، مدینے مرنے پر راضی نہیں ہے، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اب عید کے بعد حج سیزن آئے گا، تیری بوا، پھپھی، ماسی، ممی، نانی، چچی، تائی جب حج کو چلے نا گھر سے نکلنے کو تیار ہو، آخری دعا ہو رہی ہو، تو دعا مانگ کے دیکھ لے، یا اللہ ساڈی ماسی مدینے مر جائے، انہیں کبھی آمین نہیں کہیں، چچر لا کے انہیں مارے ہی مار مار کے گنجا کر دے۔ مدینے مرنا کون پسند کرے؟ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ تیرے نام پہ شہادت کی موت مانگتا ہوں، تیرے نام پہ میری گردن اڑا دی جائے، مجھے ذبح کر دیا جائے، در تیرا ہو، سر میرا ہو، دل میرا ہو، گھر تیرا بن جائے، میرا قیمہ بنا دیا جائے، میری بوٹیاں اڑا دی جائیں، میرے چھیچڑے اڑا دیے جائیں، تیرے نام پہ میں بڑا راضی۔ آواز آئی میرے محبوب کے محبوب، او میرے فاروق اعظم، کسی کی شہادت کا کیس جب میری عدالت میں لگے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق جب میری عدالت میں تیرا کیس لگے گا، گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ گلی گلی عمر عمر، کون پسند کرے اللہ کے نام پہ مرنے کو؟
حکومتوں کے لیے ہزاروں مر جائیں گے، زندہ باد مردہ باد یوں کر کے ٹھک گولی لگی، ہو گیا، تماشا بنا ہوا ہے۔ میرے پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مالٹے کی جیل میں 4 سال تک مکئی پیستے قرآن یاد کیا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھا شیخ مدنی بجائے سیدھا لیٹنے کے پیٹ کی بل لیٹے ہوئے، فرمایا نوجوان سیدھا لیٹ کر آرام کر لے، وہ مکئی بھی تیار ہے جو پیسنی ہے۔ عرض کیا حضرت جی مالٹے میں یک موسم ہے، برف باری ہے، ٹھنڈا موسم ہے، چکی چلا چلا کر بوڑھے شیخ الہند کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا۔ تہجد کے لیے اٹھتے ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، تکلیف ہوتی ہے، میں لوٹا پانی کا بھر کے اپنے پیٹ کے نیچے دبائے پڑا ہوں، چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا۔ آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ تہجد کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ 18 برس تک مدینے پاک میں روزے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر نبی کی حدیث پاک پڑھائی، پیسے لے کر نہیں، کسی ملک کا جنٹ بن کے نہیں، تنخواہ لے کے نہیں۔ خود لکھتے ہیں بیوی بچوں کو بعض مرتبہ اتنی پریشانی ہوتی، دیکھے نہ جاتے روتے ہوئے، نہ مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کے فروٹوں کے پھینکے ہوئے چھلکے معیار کی گلیوں سے اٹھا لاتا، پانی میں دھو کر سارا خاندان ان چھلکوں کو چبا جاتا، اوپر سے پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری ساری رات قرآن پڑھتے تھے۔ فرمایا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ مصیبت کا سجدہ کافی ہے۔ حسین نے دعا مانگی، یا اللہ سجدے کی موت عطا فرما تاکہ تو بھی گواہ ہو جائے اور میرا نانا بھی راضی ہو جائے کہ میں سجدے سے اٹھ کے آیا ہوں۔ اصل تو مسلمان نمازی نہیں مرتا، اب 2 دن 10 دن مہینہ پہلے تکلیف ہو گئی، کھانا پرہیزی چلے گا، دوا کا خرچہ بڑھے گا، ڈاکٹر کا خرچہ بڑھے گا، لیکن انشاءاللہ سب سے پہلے نماز چھوٹے گی۔ اگر وہ مریض کوشش بھی کرے یار میرا تیمم کرا دو میں وضو کر کے نماز ادا کروں، اور خیر ہے جی تسی چنگے ہو جاؤ گے نا، مڑ اٹھ کے پھر ساری نمازیں پڑھنا، لے کوشش ہوتی ہے نمازی نہ مرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے زخمی تو تھے، کبھی ہوش آتا کبھی بے ہوشی ہو جاتی، کوئی یوں ہاتھ لگاتا کہ جی نماز کا وقت ہے، فرمایا ہاں اچھا کیا مجھے جگاؤ، بے نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، 5 وقت کا باغی ہے، 5 وقت کی نماز کا باغی ہے۔ آج پرواہ نہیں، باپ بیٹے کی ہمیشہ لڑائی ہوگی، بھی کیوں لڑ رہے ہیں، جی کمائی لیا کے بیگم نو دینا سانو دینا ہی نہیں، یا آپ کھا جانا ہے پتہ نہیں کتنے کھوندا سانو دینا ہی نہیں، کدی نہیں لڑائی دیکھو کہ باپ بیٹا کیوں لڑ رہے ہیں، کہ باپ کہتا ہے بدبخت بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بالکل نماز پہ لڑائی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا ساری زندگی میں کسی آدمی نے کسی عورت کو طلاق دی ہو اس لیے کہ میں نے اس کو بہت کہا یہ بدبخت نماز نہیں پڑھتی میں نہیں رکھتا،
مرچا زیادہ ہو جائیں گے نا پھر تو سوٹا تیار ہے، ہانڈی بگڑ جائے تو سوٹا تیار ہے، نماز نہ پڑھے کچھ بھی تیار نہیں۔ یہ تبلیغ والے یہی سکھاتے ہیں، یہی بتاتے ہیں، اللہ کے بندو موت سے پہلے سجدے کرتے ہوئے جاؤ، اللہ رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، معافی عطا فرمائے گا۔ کوشش کرو مرتے مرتے سجدے کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ، قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤ۔ کوشش کون کرے؟ یقین نہیں ہے۔ قبیلہ، خاندان، دکان، کوٹھی، بنگلہ، وزارت بے وفا ہے، اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ سارے کہہ دو اللہ قرآن وفادار ہے۔ سارا گھر چھوڑ کے چلا جائے قبر میں، حدیث شریف میں آتا ہے ایک بڑا خوبصورت آدمی میت کے پاس قبر میں بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تو کون ہے؟ کہ میں تبارک الذی کی صورت ہوں، تو نے ایسی پکی یاری لگائی تھی کہ مجھے پڑے بغیر تجھے نیند نہیں آتی، تو میں بھی کچی یاری نہیں رکھتی، قبر میں تیری ساتھ، حشر میں تیری ساتھ، جب تک جنت میں نہ پہنچا دوں میں تجھ سے الگ نہیں ہوں۔ ہے کوئی اتنا وفادار؟ سورۃ یاسین کہتی ہے اگر صبح کی نماز کے بعد مجھے میری تلاوت کر لیا کرے، مالک کی کائنات کی قسم سارا دن کے حادثوں سے، خطروں سے، پریشانیوں سے حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ آیت الکرسی کہتی ہے اگر سوتے وقت تو مجھے 3 مرتبہ پڑھ کے دروازے کی طرف پھونک مار دیا کرے، ساری رات تو سویا کر، حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ قل ہو اللہ چھوٹی سی سورت ہے، کہتی ہے اگر تو مجھے 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی ماں، اپنے باپ، کسی اور کو بخش دے، میں تیری ماں کی قبر پہ پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں گی۔ پڑھنی نہیں، مزاج نہیں، عادت نہیں، مولویوں کے پاس چکر لگا رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ کام کبھی کیے نہیں۔ میں ایک دن ایک مدرسے میں بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا، مولوی کہنے لگا 10 قرآن چاہیے جی، کہ لے جاؤ۔ پھر ایک اور آ گیا 5 قرآن چاہیے جی، لے جاؤ۔ میں سمجھاؤں کاغذ تمہارا قرآن دے رہے ہوں گے، وہ لے جا رہے ہوں گے۔ وہ میں نے پوچھ لیا بعد میں محمد صاحب، میں کہا یہ کیا لے جا رہے تھے، کیا لینے آئے تھے، پیسے بھی دے رہے ہیں۔ وہ جی تانوں نہیں پتا، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا میں نے کہا یوں ہی ٹھرو لگا دیا کیا؟ اور لا حول ولا قوت۔ میں کہ کچہری میں ٹھگی دیکھی، بازار میں ٹھگی دیکھی، قرآن میں بھی ٹھگی ہو گئی۔ ایسے یوں ہی یہ جام صادق علی نہیں سندھ کا وزیر اعلیٰ، اس کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، میرا یار تھا گامدین، میرا ایک دوست ان کے ملازم تھا۔ یہ پاکستان میں سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، 95,000 ایکڑ زمین ہے ان کی، 95,000 ایکڑ، اس سے بڑا پاکستان میں ذمہ دار نہیں ہے۔ 52 موریاں بہت بڑی نہر کی، سارے اسی کے رقبے میں ہے۔ جام صادق علی کی ماں مر گئی، ان کے قریب یہ قصبہ بیرانی میں وہاں گیا ہوا تھا، میرا دوست تھا، اس نے ٹیلی فون پہ اس کو تعزیت کی، اس کی ماں کی، کہنے لگا جی 80 تو قرآن شریف ختم کر دیے اور 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کے بخش دیا کہ اچھا کیا اچھا کیا۔ جب اس نے ٹیلی فون رکھا نا میں کہا بے ایمان پڑھا تو کسی نے کہا رب بھی نہیں، ایسے ہی کہنے لگا چپ کر انشاءاللہ 30 دن مال آئے گا۔ واقعی 30 دن میں وہی تھا، بسترے بھر کے ٹرک آیا، منجے، اس عورت کے سونے کے زیورات جو تھے سارے وہیں آ گئے۔ اب اس بات کا کیا علاج کریں؟ تم بھی تو جھوٹ کو ہی مانتے ہو، سچ کو مانتے ہی جب تک مولوی ٹھگی نہ مارے، کوئی بدماشی نہ کرے، تمہارا اعتقاد نہیں جمتا۔ نام نہیں بتاؤں گا،
اسی مسجد میں ایک مولوی صاحب خطیب تھا، کبھی کی بات ہے، اسی مسجد میں میں ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا، مغرب کے بعد تقریر میری کہیں اور تھی، عادت ہے جہاں جلسہ ہو وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، بچے بڑے گڑبڑ کہیں اور پڑھتا ہوں، اب بلانگریوں والے میں پڑھ کے آیا ہوں۔ تو ایک سوٹت بوٹت آدمی آیا، مولوی صاحب نے الماری کھول لی، 2 سیر مٹھائی کا ڈبہ دیا، اس کو 100 کا نوٹ دیا۔ تو مجھے بتایا میرے ساتھی نے کہ مٹھائی کا ڈبہ لے لیا، آگ نہیں لگ گئی مولویوں کو دیا کریں گے، مولویوں سے لیا کریں۔ میں نے کہا یہ کون ہے جو مولویوں کو جیل کے لے گیا؟ اب میں تو سر ہو گیا مولوی صاحب کے، میں نے کہا جی یہ کون تھا؟ اجی بس تھا، چھوڑو سر ہو من نہیں نا، بڑی مشکل سے ماننا، ساری انیب تو پاگل ہے۔ میں نے کہا پاگل ہوں۔ پھر کہنے لگا اگر جمعے میں بکواس نہ کریں تو لوگ بہادر نہیں مانتے، لوگ بہادر نہیں مانتے، اور وہ بکواس اگر گورنمنٹ کے پاس پہنچ جائے تو گھر نہیں رہ سکتے۔ میں نے یہ CID والا ہے، اس کا مہینہ باندھ رکھا ہے، میں کچھ بکتا رہوں، یہ کوئی رپورٹ نہیں کرتا۔ بات یاد آ گئی، اسی مسجد کا خطیب تھا۔ عرض یہ ہے کہ اب دنیا سے لے جانے کے لیے نظر مارو، کون سا عمل، کون سا یقین، کتنے اعتقادات، کتنی نیکیاں ہم نے بنا رکھی ہیں۔ آخر جانا تو ہے، انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب کو پڑھ، خود فیصلہ کر، تو جنتی ہے کہ دوزخی ہے، ہم دفع نہیں لگاتے، تو بتا۔ لیکن نئی بات بتا دوں، دل کرتا ہوں تو تمہارا بتا دوں، ہاں، کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ میں ایسی ترکیب بتاؤں گا، آپ اپنا پتہ کر سکتے ہیں میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں۔ کسی سے نہ پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ اگر اس زندگی میں قرآن سننے میں مزہ آتا ہے، پڑھنے میں بڑا دل لگتا ہے، سرور آتا ہے، درود شریف میں دل لگتا ہے، استغفار اللہ اللہ کرنے میں دل لگتا ہے، تو فیصلہ کر، گناہ گار تو بندہ ہوتا ہی ہے، انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر کنجریوں کے بدماش عورتوں کے گانے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، نیند بھی نہیں آتی، تو کسی سے جھگڑا نہ کر، خود فیصلہ کر کہ کوڑا جہنمی ہے۔ تیاری کا کون سا وقت آئے گا؟ اللہ والوں نے تو محنت کر دی، پوری دنیا میں اس وقت کروڑ آدمی جماعت میں چل رہا ہے، یورپ، افریقہ، امریکہ، بر صغیر۔ پچھلے سال رحمن کا اجتماع جب دعا ہو کے ختم ہوا، سارا جہان بھاگتا ہے، میں بھی بھاگ رہا تھا سواری کی طرف۔ ایک آدمی نے میرا ہاتھ پکڑا، سلام کیا اور پھر کہنے لگا بتاؤ میں کون ہوں۔ اب سارا زمانہ بھاگ رہا ہے، ایسے موقع میں غصہ تو بڑا آیا، پر وہ رحمن کے بیانوں کا کوئی اثر تھا نہیں، تھپڑ مارتا۔ واہ بھائی واہ، یہ کہے میں پوچھنے کا میں کون ہوں۔ خیر میں نے تھوڑا سا دماغ پہ وزن دیا، وہ 2-1 دفعہ بولا، میں پہچان گیا۔ میں نے کہا مولانا غلام ربانی ہے پٹھان، میری ساتھ 35 سال پہلے دورہ حدیث پڑھا تھا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا یار ہم بھی لڑکا تھا، تم بھی چھوکرا تھا، اب تو دونوں بڈھے ہو گئے، تیرا دماغ اب بھی کام کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ کرتا ہے۔ اور میں نے کہا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جی پہلے کچھ نہیں تھا، 2 سال سے اچھا ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ تیرا کوئی ہیرون کا چکر لگ گیا؟ کہ نہیں توبہ توبہ۔ میں نے کہا اچھا، اور پھر کوئی اسلحے کا ٹرک نکل گیا ہوگا؟ کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا ہمارے پاس تو پٹھانوں کی 2 ہی چیزیں ہیں، تو خود بتا۔ کہنے لگا جی میں لگ گیا ہوں تبلیغی جماعت میں۔
میں نے کہا یہ تو ہزاروں لاکھوں پھر بسترے اٹھا ہوئے، یہ تو کوئی خاص بات نہیں. کہنے لگا کے تو سن. میں نے کہا سنا. تو بزرگوں نے ہماری تشکیل ایسی جگہ کر دی، نہ انہوں نے ہمیں مسجد میں داخل ہونے دیا، نہ بستی میں بیٹھنے دیا. ڈنڈے لے آئے، سب کو مارا، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کا گھٹنا توڑا، کسی کا ٹخنا توڑا. ہم نے بڑی کوشش کی جمنے کی، مگر جم نہ سکے. ہم سارے روتے روتے جنگل کو نکل گئے. مغرب پڑی، عشاء پڑی، نہ کھانا پکایا، نہ چائے پکائی، اور نہ کسی نے ایک دوسرے سے بات کی. بالکل رو میں سارے، کوئی نہ ایک دوسرے سے بات کرے. مولوی قسم کھا کے کہتا تھا کہ ہم 12-13 آدمی سارے سو گئے. اس رات میں اتنی بڑی دولت ملی کہ تمام کے تمام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں سب کو زیارت ہو گئی. اور اس حالت میں زیارت ہوئی کہ آپ طائف کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں اور زخمی ہیں. دکھا دیا تمہیں آج مار پڑی ہے، میں کب کا زخمی پھر رہا ہوں. اس قرآن کے پیچھے، کل میں نماز کے پیچھے میں کب سے زخمی پھر رہا ہوں. تو انشاءاللہ سارے ارادہ کرو، نماز صحیح ہو جائے گی، مسائل کی پریکٹس ہو جائے گی، یاد ہو جائیں گے. سارے تبلیغ میں وقت لگاؤ گے نا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی سارے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ ہو کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری ساتھ جو آدمی آیا ہے، تھوڑی سی کوئی دین کی دنیا کی تمنا ہو، ضرورت ہو، بیٹھ کے دعا مانگو.